السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ناظرین کرام، ہم نے کل آپ کی خدمت میں بحمد اللہ تعالی اللہ تعالی کی پہچان اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں دادا علیہ السلام کے بعد ترتیب وار جس طرح سے قرآن کریم میں انبیاء کرام اور رسولوں کا نام آتا ہے اور ان کے قول و فعل اور حکم سے پتہ چلتا ہے، وہ اور ان کا مختصر تعارف ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے نیک فرزند اور جانشین تھے۔ ان پر 50 آسمانی صحیفے نازل ہوئے۔ ان کے بعد حضرت انوش جو کہ شیس علیہ السلام کے نیک فرزند تھے جانشین ہوئے۔ انوش کے بعد ان کے صاحبزادے قینن، پھر ان کے صاحبزادے مہلائیل اور ان کے بعد یرو، پھر ان کے بعد ادریس علیہ السلام نبی ہوئے۔ یہ سبھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرمانبردار بندے تھے اور اپنی قوم کو بھی دین اسلام کی دعوت دیتے رہے اور شیطانیت کے کاموں سے یعنی حرام چیزوں سے اپنی قوم کو روکتے رہے اور منع کرتے رہے۔ ادریس علیہ السلام اسلامی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل نام خنوخ یا اخنوخ ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے نام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت کی رغبت اپنی قوم کو دیتے رہے، حرام چیزوں سے روکتے رہے اور ابلیس لعین کی چالوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے کہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن ان کی قوم میں بھی شیطان پرست مفسد لوگ اپنی حرام کاری سے باز نہیں آئے، تو ایمان والوں کو اپنے ساتھ لیا اور شہر بابل چھوڑ کر مصر کی جانب روانہ ہوئے اور دریائے نیل کی سرسبز شادابی کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں پہلے سے آباد بستیوں میں بھی دین اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں تک اسلام کی تبلیغ کر کے ان کی تعلیم بھی دی۔ تعریف کی بات یہ ہے کہ آپ کا واسطہ جن لوگوں سے پڑا تھا وہ 72 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی زبان الگ الگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کو یہ معجزہ عنایت کر چکا تھا کہ وہ اس وقت دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان کو، ہر لینگویج کو سمجھ سکتے تھے اور بول بھی سکتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ادریس علیہ السلام نے دریائے نیل کے کنارے 200 بستیاں قائم کیں اور ان سبھی کو دین اسلام کی تعلیم کے علاوہ تہذیب و تمدن سکھا کر بنی آدم کا ایک خوشگوار ماحول بنایا اور دین اسلام کے اصول کے مطابق شہری و سماجی زندگی کے کچھ اصول و قوانین بنائے۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم و رمل اور علوم حکمت بھی الہام فرمائے تھے۔ ایک روایت کے مطابق یہ سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم رمل و نجوم حاصل ہوا، اسی لیے ان کا لقب ہرمس الہامسا بیان کیا گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے افلاک، ان کی ترتیب، درجے، ستاروں کے حالات اور ان کے قریب و دور رہنے کی باریکیاں اور ان کی کشش اور ان کے اسرار و رموز کی تعلیم عطا کی تھی اور انہوں نے ان تعلیمات کو اپنے وقت کی تمام قوموں میں پھیلایا، سکھایا اور پڑھایا۔ واللہ عالم، اس کا پختہ ثبوت نہیں مل سکا۔ انہی تعلیمات کو آج کے لوگ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور خلا کی تعلیم کہتے ہیں، لیکن ان تمام تعلیمات سے مقدم اور افضل تعلیم ادریس علیہ السلام نے جو بتائی اور سکھائی اور اس پر مستقل عمل کرنے کے لیے کہا وہ تھی اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت اور توحید باری تعالی۔
ادریس علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ شیطان پرست لوگ شیطانیت سے باز نہیں آئے، لیکن اکثریت ایمان لا چکی تھی۔ تفسیر ابن کثیر کی ایک روایت ہے جو ابن عباس سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام درزی گیری یعنی کپڑا وغیرہ سینے کا کام کرتے تھے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ معراج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ادریس علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخ الصالح، نیک بھائی کا آنا مبارک ہو۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء باب ذکر حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بابت ہم نے جو کچھ بیان کیا، ہم نے معتبر کتابوں سے بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد والے پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد مشہور نبی اور پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام کو تقریباً 1000 برس کی عمر نصیب ہوئی تھی۔ ان کو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کا رسول بنایا تھا اور تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دین اسلام کی نصیحت کرتے رہے، شیطانیت سے روکتے رہے، مگر جس قدر وہ اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اتنے ہی وہ لوگ دور بھاگتے۔ نوح علیہ السلام کی آواز بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی قوم کی اکثریت کفر پر ڈٹی رہی اور شیطانیت پر آمادہ رہی۔ آخر اللہ تعالی نے طوفان کے ذریعے تمام کافر و مشرک قوم کو غرقیاب فرما دیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر قرآن کریم میں 43 جگہ پر کیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھائیں، لیکن کچھ باتوں کا ذکر کرنا آپ کی خدمت میں مناسب سمجھتا ہوں۔ قوم نوح علیہ السلام پر جو عذاب آیا تھا وہ پانی کا تھا۔ اس عذاب میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی غرقیاب ہو گئے تھے۔ اسلامی تاریخ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قوم نوح کے عذاب نے اس سرزمین پر جتنے بھی بنی آدم کفر و شرک کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا، سوائے ان نیک لوگوں کے اور کچھ جانوروں کا جوڑا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہوا تھا۔ جتنے بھی لوگ اس عذاب الہی میں مارے گئے تھے سب کے سب جہنمی ہیں۔ یہ تو نوح علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ رہا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ ہود علیہ السلام مشہور نبیوں میں سے ہیں اور نوح علیہ السلام کے سکڑ پوتے ہیں، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں 7 جگہ آیا ہے۔ ہود علیہ السلام مشہور نبیوں میں سے ہیں اور نوح علیہ السلام کے سکڑ پوتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں 7 جگہ آیا ہے۔ قوم عاد کے نام سے 2 قومیں ہیں، قوم عاد اول اور قوم عاد ثانی۔ قوم عاد اول کا مرکزی مقام اخفاف ہے جو کہ حضر موت کے شمال میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع الخالی ہے، مگر آج وہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قوم عاد بت پرست، صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھی۔ ان کے بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، نصر، سحوت اور ہتار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عادی آدمی پتھر کے بڑے کیواڑ کو اکیلا اٹھا لیتا تھا، جسے اس زمانے کے 500 آدمی لگ جائیں تو نہ اٹھا سکیں۔ مفسر جلال الدین محلی کا قول ہے کہ قوم عاد کا سب سے زیادہ لمبا آدمی 400 ہاتھ تک ہوتا تھا۔ ابو حمزہ شمالی نے 70 ہاتھ بیان کیا ہے۔ ابن عباس کی روایت میں 80 ہاتھ لمبائی کا ذکر ہے اور قرآن کریم میں صرف کھجور کے تنوں سے ان کی تشبیہ دی گئی ہے۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ ان کے قد بہت لمبے تھے اور وہ بہت ہی طاقتور۔ قوم عاد کی سرکشی اپنے شباب کو پہنچ چکی تھی۔
کفر و شرک میں یہ قوم ڈوب چکی تھی، برائی کی تمام حدود پار کر چکی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی رہنمائی کے لیے ہود علیہ السلام کو ان کے پاس نبی و رسول بنا کر بھیجا، لیکن قوم عاد اتنی مغرور ہو چکی تھی کہ بجائے دین اسلام کو قبول کرنے ان کی شیطان پرستی و حرام کاری دن بدن بڑی رفتاری سے بڑھتی گئی۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کو بت پرستی، صنم پرستی سے ہر ممکن روکتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ اڑیل قوم اپنی سرکشی سے باز نہیں آئی۔ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ڈرایا بھی کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، تو قوم عاد بھی قوم نوح کی طرح ایک آواز میں بول اٹھی کہ لے آؤ اپنے اللہ کا عذاب اگر تم اپنے قول کے سچے ہو، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قوم عاد نے تکبر اور شیطانیت کو ہی اپنا دین سمجھ رکھا تھا۔ قحط سالی کی وجہ سے وہاں کی ہریالی ختم ہو چکی تھی۔ ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے بہت کہا کہ اللہ سے توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور بارش کر کے تمہاری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے گا، جس سے تم طاقتور ہو جاؤ گے۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر بڑے زور کی ہوا کا عذاب نازل کر دیا، جس طرح سے ہو کر وہ ہوا گزرتی وہاں کسی کو بوسیدہ ہڈی کی طرح کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح 7 دن اور 7 راتوں تک ہوا کا عذاب مسلسل نازل رہا۔ حاصل یہ کہ یہ قوم عاد اپنی سرکشی اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی، اور آج اس جگہ ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کچھ نہیں اور وہاں کوئی آبادی بھی نہیں۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بھی اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات رکھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دور کے اندر ہونے والی برائیوں پر نظر ثانی کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ان قوموں نے برائیاں کی تھیں جس کی وجہ سے انبیاء نے انہیں دعوت دی، اور دعوت دینے کے باوجود انہوں نے سرکشی اور طغیانی کی، اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غرقیاب ہوئے اور عذاب اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر آ کر رہا۔ کہیں اسی طرح ہماری سرکشی اور طغیانی کی بنیاد پر کہیں ہم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے اور اپنی گرفتاری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ان حالات سے دور فرمائے جو ان قوموں کے اندر موجود تھے، اور ان کی برائیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ